جی السلام علیکم، امید کرتی ہوں آپ لوگ خیریت سے ہیں۔ اس ویڈیو کا سیکنڈ پارٹ، اس پورٹریٹ کا سیکنڈ پارٹ لے کے آپ لوگوں کے سامنے حاضر ہوں۔ آج ہم اسے کمپلیٹ کریں گے۔ اس کے لائٹ شیڈو جو بھی اسپیکٹس رہ گئے ہیں ان پہ کام کر کے آج ہم اسے پوری کر دیں گے۔ سٹیپ بائی سٹیپ جائیں گے اور ساتھ ہی ساتھ ہم بات کریں گے، جیسا کہ آپ لوگوں کو ہمارے رول کا پتہ ہے کہ ہم پورٹریٹ بناتے ہوئے ساتھ میں بات بھی کرتے ہیں۔ وہ بات کہیں سے بھی ہو، وہ بات ہماری لائف کے، ہمارے ایٹیٹیوڈ کے بارے میں، ہماری لائف کے کسی اسپیشل اسپیکٹ کے بارے میں ہو، اس پہ بات کرتے ہیں۔ اگر آپ میری پچھلی ویڈیوز دیکھو تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ ہم کس موضوع پہ، کن موضوعات پہ بات کرتے ہیں۔ آج بھی ویسا ہی کریں گے، بات کرتے ہوئے آگے بڑھیں گے اور اس پورٹریٹ کو کریں گے پورا، اس پکچر کو کریں گے پورا۔ تھوڑا سا لمبا پروسیس ہو سکتا ہے، اس لیے کوشش یہ ہوگی کہ بیچ بیچ میں جہاں پہ ہم بات نہیں کرتے وہاں پہ ہم ویڈیو کو تھوڑا سا اسپیڈ اپ کر سکتے ہیں۔ پہلے میں کوشش کر رہی ہوں کہ ہمارے سارے جو شیڈو ایریاز ہیں انہیں بھر لیں، اس کے بعد ہم بلینڈنگ کریں گے، رائٹ۔ آج ہم why we feel inconfident in some situations or most of the situations، یہ انکانفیڈنس کہاں سے آتا ہے، ہم کیوں زندگی میں زیادہ تر معاملات میں کانفیڈنس کی کمی کو محسوس کرتے ہیں، جس کی وجہ سے ہمیں بہت زیادہ نقصان ہوتا ہے۔ ہم بہت زیادہ امپورٹنٹ جو فیصلے کرنے ہوتے ہیں، ہمیں لائف میں جو آگے لے کے جا سکتے ہیں جو فیصلے، یا ہمیں ایسے فیصلے جنہیں ہم ٹائم پہ اگر لیں تو ہماری لائف میں بہت اعلیٰ چینجز آ سکتے ہیں، انہیں ایوائڈ کرتے ہیں صرف اور صرف لیک آف کانفیڈنس کی وجہ سے۔ تو آج ہمارا ٹاپک یہی ہے، ہم اسی پہ بات کریں گے کہ اس کی اصل وجہ کیا ہو سکتی ہے، کیوں کچھ لوگ زندگی میں بہت اچھا پرفارمنس دیتے ہوئے بھی کچھ مواقع پہ، یا یوں کہہ لیں کہ زیادہ تر انکانفیڈنٹ ہوتے ہیں اور لائف کی اعلیٰ اپرچونٹیز کو انجوائے کرنے سے محروم رہتے ہیں، صرف اور صرف اپنے اندر کے وہم کی وجہ سے، اپنے خود اعتمادی کی کمی کی وجہ سے۔ آئی تھنک اس ٹاپک کا تعلق زیادہ تر لوگوں سے ہے، ہم سب سے ہے، اور اس کی وجہ کبھی کبھی ہمیں سمجھ نہیں آتی ہے، کیونکہ ہم قدم اٹھانا چاہ رہے ہوتے ہیں لیکن قدم ہمارا اٹھتا نہیں ہے۔ اندر کے خوف ہی کہہ سکتے ہیں، اندر کی جو بھی آواز ہے وہ ہمیں دبا کے رکھتی ہے، جس کی وجہ سے ہم دب جاتے ہیں اور وہیں پہ رک جاتے ہیں۔ اس کی کچھ وجوہات پہ بات کر لیتے ہیں۔ جیسے ہمارے بچپن میں ہماری تربیت کیسی ہوئی ہے، اس بات کی عکاسی کرتا ہے۔ جیسے اگر ہمارے بچپن میں ہم پہ زیادہ دباؤ رہا ہے، کوئی ٹراما سے گزرے ہیں، کوئی بولنگ ہوئی ہے، ڈسکریجمنٹ ہوئی ہے، مسلسل ہوئی ہیں یہ چیزیں، جس کی وجہ سے ہمارا سیلف امیج، جیسے کہتے ہیں، پچھلی ویڈیو میں ہم نے اس پہ بات بھی کی تھی، سیلف امیج خراب ہونے کی وجہ سے کانفیڈنس لیول بھی لو ہو جاتا ہے۔ اور یہ کوئی پیدائشی چیز نہیں ہے، یہ ہم ماحول سے لیتے ہیں، ہماری تربیت سے لیتے ہیں۔ جب کسی انسان کو مسلسل ڈسکریج کیا جاتا ہے، چھوٹے سے بچے کو، اور اسے زیادہ بولنے سے روکا جاتا ہے، اسے
ہر بات میں ٹوکا جاتا ہے، اس کی چھوٹی سے چھوٹی غلطی پہ اسے کرٹیسائز کیا جاتا ہے، اسے مارا جاتا ہے، اسے ابیوز کیا جاتا ہے، اسے نکما کہہ کے اپنی بھڑاس نکالی جاتی ہے. تو وہاں پہ بچے کے اندر اس کا سیلف امیج بن رہا ہوتا ہے اور وہ خود کو زیادہ سے زیادہ بند رکھنے کی کوشش کرتا ہے، تاکہ بھی سوچ رہا ہوتا ہے کہ اگر میں زیادہ کسی چیزوں میں انوالو نہ کروں تو ہی ٹھیک ہے، کیونکہ مجھ سے کچھ ٹھیک تو ہونا نہیں ہے. تو ایسے بلیفس اس کے شروع ہو جاتے ہیں بلڈ اپ ہونا، جس سے کانفیڈنس کی کمی شروع ہو جاتی ہے. چھوٹے سے بچے میں تبھی سے شروع ہو جاتی ہے، اور جب آہستہ آہستہ وہ آگے بڑھتا ہے کالج میں، اسکول میں، یونیورسٹیز میں، تو پڑھائی تو کر رہا ہوتا ہے لیکن اندر ہی اندر اس کی شخصیت بھی بن رہی ہوتی ہے، اور وہ شخصیت نئے پیٹرنز کو اڈاپٹ کرنے کے بجائے اس کے بچپن میں ہوئے گئے اس کی تربیت کو دہراتی رہتی ہے. تو اندر ہی اندر اس کا وہ اپنی تربیت، اپنی شخصیت کے ادھورے پن کو دہرانا اس میں کانفیڈنس کی کمی لاتا ہے. ایسے بچے بہت زیادہ ٹیلنٹڈ ہوں تو بھی خود کو کم ہی سمجھتے ہیں، کیونکہ انہیں چھوٹی سے چھوٹی بات پہ کرٹیسائز کیا جاتا ہے، اور وہ سمجھتے ہیں کہ اصل چیز پرفیکشنزم ہے. اگر کچھ کام کرنا ہے تو اسے پرفیکٹ کرنا ہے، ادروائز نہیں کرنا. تو ادروائز نہیں کرنا والی جو بات ہے وہ انہیں بہت سارے مواقع پہ روکے رکھتی ہے کہ رسک نہیں لینا، قدم نہیں اٹھانا، زندگی جیسے چلتی ہے اسے ہلانا نہیں ہے، ایسے ہی چلنے دینا ہے. تو ایسے انسان زندگی کی خوبصورتی، زندگی کی اصل انرجی سے محروم رہتے ہیں. ایک بات تو طے ہے کہ جو بھی ہے انسان کو خود پہ کام خود ہی کرنا پڑتا ہے. کسی مینٹور کی ہیلپ لی جاتی ہے اور وہ مینٹور آپ کو بتاتا بھی ہے کہ ایسے ایسے چلنا، ایسے ایسے جانا، اپنے تھنکنگ پروسیس کو تھوڑا بدلو وغیرہ وغیرہ، لیکن کرنا پھر بھی اس انسان کو خود ہی ہوتا ہے. خود کے ڈیولز کو فیس کرنا ہوتا ہے، خود پہ کام کرنا ہوتا ہے، خود کی خرابیوں کو اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھنا ہوتا ہے، ایوائڈ کرنے سے بچنا ہوتا ہے. اوکے، یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے انکانفیڈنٹ ہونا اور کسی بھی کام میں حصہ نہ لینا، سوشل ایکٹیویٹیز میں حصہ نہ لینا، اور پھر یہ بھی سوچنا کہ ضروری نہیں ہے اگر حصہ لوں گا یا حصہ لوں گی تو ناکام ہی ہونا ہے. تو ضرورت ہی کیا ہے، لوگ ہنسیں گے، مذاق اڑائیں گے یا کرٹیسائز کریں گے، بلا وجہ دوسروں کی نظروں میں آ جائیں گے وغیرہ وغیرہ. یہ اصل میں سیلف ٹاک بھی ہے. انسان اپنے بارے میں اس قدر زیادہ بارے میں نیگیٹو باتیں کرتا رہتا ہے، جس کی وجہ سے ہمارا سب کانشیس مائنڈ ان چیزوں کو دہراتا رہتا ہے اور انہی طرح کی چیزوں کی تلاش میں رہتا ہے، کیونکہ ہم اندر سے بلیو کر رہے ہوتے ہیں کہ ہاں ہم ضرورت نہیں ہے سوشل لائف کی، سوشل انوالومنٹ کی، دوسروں کا مذاق ہی بننا ہے. تو بڑی پریشانی کی بات ہے یہ، اگر ہم کانفیڈنس کے لیول کے لو اسٹیج میں ہیں اور اس پہ کام نہیں کر رہے تو کبھی کبھی ہمیں یوں بھی تو لگتا ہے نا، ضروری کیوں ہے، ٹھیک ہے لائف چل رہی ہے چلنے دو. تو یہ تو اور بھی ویسے ڈینجرس چیز ہے اگر ہم ایسا سوچ رہے ہیں. تو اس کا مطلب تو یہ ہے کہ ہمارے چکراس بلاک ہیں اور ہمیں لائف میں کچھ اٹریکشن نہیں دکھ رہی ہے. اگر لائف ہے، زندہ ہیں، ہم دنیا میں رہ رہے ہیں تو زندگی کو محسوس کرنا بہت ضروری ہے. زندہ ہوتے ہوئے زندہ محسوس نہ کرنا یہ بہت بڑی ٹریجڈی ہے. نیگیٹو سیلف ٹاک، کمپیریزنز، بچپن میں ابیوزو ہونا یعنی ابیوزو ریلیشن شپس کو بیئر کرنا، کرٹیسزم والی انوائرمنٹ میں رہنا، اور پرفیکشنزم کا خیال کرنا، یعنی یا تو سب کچھ ہے یا کچھ بھی نہیں ہے. اور پھر وہمی ہو جانا، یہ سوچنا کہ شاید دوسرے لوگ مجھے سچ میں پسند نہیں کرتے، شاید دوسرے لوگ میری غیر موجودگی میں میرے بارے میں چگلیاں کرتے ہیں، غلط باتیں کرتے ہیں، شاید مجھ پہ ہنستے ہیں لوگ جب میں نہیں ہوتا، شاید میں انکمپلیٹ ہوں، شاید میں دوستی کے لائق نہیں ہوں. تو اگر دیکھا جائے یہ چیزیں بہت زیادہ خطرناک ہیں، بیمار کر دیتی ہیں انسان کو، انسانی ذہن کو، انسانی سوچوں کو. انسان اس قدر زیادہ ان نیگیٹو سوچوں میں پڑا رہتا ہے کہ اسے نہ تو زندگی کی خوبصورتیاں نظر آ رہی ہوتی ہیں، نہ ہی زندگی کی نئی اپرچونیٹیز
نہ ہی نئی دوستیاں، نئے رشتے، پیاری چیزیں، خوبصورتیاں، خوشبوئیں، روشنی، ایسا کچھ بھی نظر نہیں آ رہا ہوتا ہے۔ جو نظر آ رہا ہوتا ہے وہ خود کی انکمپلیٹنس، کہ ریالٹی یہ ہے کہ ہر انسان انکمپلیٹ ہے، اور وہ اس نامکمل پن کو کیسے خوبصورتی کے ساتھ ڈسپلے کرنا ہے اس کے ساتھ رہتا ہے۔ انسان کی اصل خوبصورتی یہی ہے کہ اسے سمجھ آئے کہ انکمپلیٹ ہیں لیکن خود میں کمپلیٹ ہیں، خود میں کمپلیٹ ہیں، خود میں یونیک ہیں۔ کمپیریزن کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہے۔ کمپیریزن ہو تو بھی انسان کا خود کے اپنے ساتھ ہو، اپنے پچھلے ورژن کے ساتھ، اپنے پرانے ورژن کے ساتھ ہونا بھی چاہیے۔ نہیں ہوگا تو نیونیس کیسے آئے گی؟ اور دوسروں کے ساتھ کمپیریزن کا سوال اس لیے پیدا نہیں ہوتا کہ ہر ایک کی لائف اپنی اپنی ہے، ہر ایک کے چیلنجز اپنے اپنے ہیں، ہر انسان اپنی ہی لائف میں بزی ہے، اپنی ہی لائف میں کچھ سنوارنے میں، کچھ توڑنے اور دوبارہ سے جوڑنے میں مصروف ہے۔ تو کسی کی ہم لائف پروسیس کو جانے بنا ہم ان کے ساتھ کمپیئر کر لیں اور پھر دیکھیں کہ سوشل میڈیا پہ بھی اسی طرح کی شوخیاں ہیں، اسی طرح کی خوبصورتیاں ہیں، ہم کیوں نہیں ہیں ویسے، ہماری لائف کیوں نہیں ہے ویسی، تو یہ تو بلا وجہ کی انرجی کا ضیاع ہے اور وقت کا ضیاع ہے۔ انسان کو لاجیکلی خود پہ کام کرنا ہوگا۔ جو بھی انکانفیڈنٹ فیل کرتے ہیں، یہ انکانفیڈنس کوئی بیماری نہیں ہے، یہ صرف آپ کی سوچ کی ڈائریکشن ہے جسے ہم آسانی سے بدل سکتے ہیں۔ تو اسے بدلنا، پھر سے میں یہی کہوں گی کہ اسے بدلنا انسان کے خود اپنے ہاتھ میں ہے۔ سب کچھ انسان کے اپنے ہاتھ میں ہے، اگر وہ چاہے تو سب کچھ بدل سکتا ہے۔ اگر وہ چاہے تو یہ سوچ بھی بدل سکتا ہے کہ نہیں رہنے دو، کوئی بات نہیں، خیر ہے، یہ سب فضول کی چیزیں ہیں وغیرہ وغیرہ۔ اس سوچ کو بدلنے کے بعد جو اگلی لائف کا اگلا دور جو شروع ہوتا ہے، لائف کا اگلا دور جو شروع ہوتا ہے، اس چیلنج کو پار کرنے کے بعد جو اگلا دور شروع ہوتا ہے، اس دور کی خوبصورتی کو کیسے انجوائے کرتا ہے، یہ تو اسی کو پتہ ہے جو ان ہرڈلز کو، ان ریسٹرکشنز کو پار کر لیتا ہے، اپنی سوچ کو ڈائریکشن دیتا ہے، نئی سوچ کو پہنتا ہے۔ مشکل تو نہیں ہے، اپنی ہی سوچ ہے نا، اپنے ہی برین میں چل رہا ہے نا، سب کچھ اپنے ہی مائنڈ میں وہم چل رہا ہے نا، تو انہیں انسان بدل سکتا ہے، بدل سکتا ہے، آف کورس بہت ایزیلی بدل سکتا ہے۔ ارادے کی ضرورت ہے اور مائنڈ فل ہونے کی ضرورت ہے۔ جی ہم کب کس وقت کیا سوچ رہے ہوتے ہیں اور جو سوچ رہے ہیں وہ کس حد تک ویلڈ ہے۔ بہت ہی ظلم ہے اگر انسان یہ بھی نہیں کر سکتا تو۔ اوکے، ہم ابھی تک اسی پروسیس پہ ہیں۔ میری کوشش یہ ہے کہ میں ہلکے ہلکے سے آگے بڑھوں۔ اوکے، پھر سے شیڈوز پہ ہی کام ہوگا، بار بار شیڈوز پہ ہی۔ اوکے، سو آئی وڈ لو کہ آپ لوگ اس گفتگو میں شامل ہوں۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو اس ویڈیو سے بھی سیکھنے کو کچھ ملا ہوگا۔ اگر ملا ہے تو بہت خوشی کی بات ہے۔ مجھے بتا سکتے ہیں آپ کیا سیکھا ہے اپنے اس ویڈیو سے۔ I would love to receive your comments and read them and reply you. کیونکہ آپ کو اس ویڈیو سے بھی سیکھنے کو کچھ نہ کچھ تو ملا ہوگا۔ تو اسی پورٹریٹ کے تھرڈ پارٹ کے ساتھ پھر سے حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے۔ تھینک یو۔